روزوں کے ایام شروع ہو چکے ہیں اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. جتنے بھی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اچھی بات ہے. روزہ رکھنا، روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، خدا کلام کو پڑھ دیتے ہیں. آئیے خدا کا کلام سے آج چند ایک باتیں اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے. راکھ کا بدھ، راکھ، بہت سارے لوگ ہیں جو ٹیکے لگاتے ہیں ماتھے پہ، راکھ کے ٹیکے لگاتے ہیں نا، ٹیکے لگے ہوتے ہیں، سب اسٹیٹس بھی لگے ہوتے ہیں، لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں بڑے. تو کیا یہ بائبل کے مطابق ہے؟ کیا یہ خدا کا کلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم ایسا کام کریں؟ بائبل مقدس کیا فرماتی ہے اس کے بارے میں؟ آئیے اس کے بارے میں سیکھیں گے. ہوسیہ نبی کی کتاب، اس کا 4 باب، اس کی 6 آیت کلام خدا میں سے دیکھیں گے. ہوسیہ نبی کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت کلام خدا میں سے. جس نے نکالیے کہ آمین جی پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا. اس میں یوں لکھا ہے، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا، اس لیے میں بھی تجھ کو رد کروں گا، تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو، اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے، اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنن پر خداوند کی خاص برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. کہیں آمین. سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں. ہوسیہ نبی کی معرفت، خدا کا کلام جو آج ہم تک پہنچا ہے. خدا کا کلام یہ فرماتا ہے میرے لوگ عدم معرفت سے کیا ہوئے ہیں؟ ہلاک ہوئے ہیں. عدم معرفت یعنی کہ ہم کلام کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم کلام کو سنتے ہیں اور اس کو سمجھتے نہیں ہیں. کلام پر ہم عمل نہیں کرتے. کلام کو اپنے دل میں لے کر نہیں چلتے. یہ لوگ ہونٹوں سے تو میری تعظیم کرتے ہیں لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں. کلام یہ فرماتا ہے اور اسی لیے لکھا گیا کہ میرے لوگ عدم معرفت یعنی کہ کلام کو صحیح طریقے سے پہچانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں. اسی لیے کیا ہے؟ چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا ہے، اس لیے میں تجھے کیا کروں گا؟ رد کر دوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. کہہ رہا تو نے معرفت کو رد کیا ہے، اس لیے میں تجھے کیا کروں گا؟ رد کر دوں گا. پہلے شریعت کی جو کتابیں تھی، 5 کتابیں جو موسیٰ کی معرفت ہم تک پہنچی، خدا کا کلام ہم تک پہنچا اور لوگوں نے اس کلام پر دھیان سے غور نہیں کیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ بار بار غلامی میں جاتی، بار بار اسیری میں جاتی اور ان پر بہت ساری پرابلمز آتی اور بہت ساری مشکلاتوں میں وہ پھنس جاتے. لیکن جب وہ پھنستے تو پھر توبہ کرتے، پھر خدا کی طرف آتے اور پھر خدا ان کو کیا کرتا تھا؟ رہائی دلاتا تھا. آمین، ہلیلویا. آج ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے. اور لکھا گیا تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو. اب یہ کاہنوں کی بات ہے، یہ خدا کے لوگوں کی بات ہے. کہتا ہے کہ تو نے کلام جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے پہنچایا نہیں ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ تو کاہن نہیں رہے گا، تو پادری نہیں رہے گا، تو ایونجلسٹ نہیں رہے گا، تو خدا کا خادم نہیں رہے گا، کیونکہ تو نے خدا کا کلام ٹھیک طریقے سے جو میرا کلام ہے تو نے لوگوں تک پہنچایا نہیں ہے. ہلیلویا. خدا یہ ڈائریکٹ بات کر رہا ہے. خدا کی شریعت کو بھول گیا، اس لیے میں تیری اولاد کو بھی بھول جاؤں گا. اس کو تو بھولنا ہی بھولنا ہے. آگے کہتا ہے تیری اولاد کو بھی بھول جاؤں گا. کیسا خدا جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. کیا ہماری زندگیاں ٹھیک طریقے سے چل رہی ہیں؟ کیا ہم خدا کے کلام کے مطابق اپنی لائف گزار رہے ہیں؟ اگر گزار رہے ہیں تو پھر خدا ہم سے پیار کرتا ہے. کہتا ہے
تو جس کام میں اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا میں تیرے ہاتھوں کو کیا کروں گا؟ برکت دوں گا، تیرے بیچ میں سے تمام بیماریوں کو نکال دوں گا۔ اگر ہم ٹھیک طریقے سے کام کریں گے تو خدا پھر برکت دے گا، اور اگر ہم ٹھیک طریقے سے کام نہیں کریں گے، خدا کا کلام لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، خدا کے کلام پر ٹھیک طریقے سے دھیان نہیں کریں گے، تو پھر اس کا مطلب ہم ڈینجر زون میں ہیں، ہم مشکلات میں ہیں، ہم پرابلمز میں ہیں۔ اس بات پہ ہم نے غور کرنا ہے۔ یسایہ کی کتاب اس کا 61 باب 61 ورس نمبر 3 کلام خدا میں سے دیکھیں گے جی، پڑھیے گا 61 ورس نمبر 3۔ اس میں یوں لکھا ہے، سیون کے غم زدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راہ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا کھلت بخشو، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ کیا لکھا گیا ہے؟ سیون کے غم زدوں کے لیے مقرر کروں کہ ان کو رات کے بدلے کیا کروں؟ صحرا دوں۔ کدی دیکھا جو دولہے دے متھے ہوتے کدی راکھ لگی ہوئے؟ کدی دیکھا دولہے دا منہ کالا کیتا ہوئے؟ دولہا تو اپنے آپ کو بڑا ویل گڈ بناتا ہے، بڑا صاف ستھرا، تے جڑے راکھ لاندے نے نا مطلب اپنا منہ کالا کرتے ہیں، ہاتھ بھی کالے کر لیتے ہیں۔ تو کلام کیا فرماتا ہے؟ کہتا ہے ان کو راکھ کے بدلے صحرا۔ پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ راکھ لگاتے تھے سر میں، اور راکھ صرف ٹیکا نہیں لگاتے تھے، وہ سر میں راکھ ڈالتے تھے تاکہ ان کے کپڑوں تک آئے۔ جس طرح ہم آئل لگاتے ہیں نا، اس طرح وہ راکھ ڈالتے تھے اور ٹاٹ بچھاتے تھے اور راکھ کے اوپر بیٹھتے تھے، ٹیکے نہیں لگاتے تھے۔ آج ٹیکا لگاتے ہیں، کہتے ہیں جیسے راکھ منا جڑا وہ راکھ دا دن منا رہے ہیں۔ ایسا نہیں تھا، پہلے ایسا نہیں تھا۔ اگر وہ شریعت پوری کرنی ہے تو پھر اپنے سر میں راکھ ڈالیں، ٹاٹ بچھائیں اور اس کے اوپر بیٹھ جائیں۔ اور بتایا گیا تھا، کلام میں بتایا ہوا ہے کہ وہ اپنے کپڑے بھی پھاڑتے تھے۔ یہ کلام میں بتایا ہوا ہے، کلام میں لکھا ہوا ہے۔ تو راکھ ڈالتے تھے، اپنے ٹاٹ بچھاتے تھے اور اپنے کپڑے بھی پھاڑتے تھے۔ خدا کا کلام، اس کو ہم دھیان نہیں کرتے، کلام پر ہم کلام کی طرف توجہ نہیں کرتے، بس جیسا لوگ کرتے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں بھیڑ چال، بھیڑ چال، بھیڑ ایک بھیڑ جس طرف جائے گی نا، باقی بھیڑیں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی جائیں گی۔ اگر یہ پہلی بھیڑ گھڑے میں جا رہی ہے نا تو پچھلی بھیڑوں نے بھی گھڑے میں جانا، اسے راستہ نہیں چینج کرنا۔ بھیڑوں کی یہ خاصیت ہے، بھیڑ راستہ نہیں بدلتی۔ جس طرح ایک بھیڑ جا رہی ہے اس کے پیچھے پیچھے ساری بھیڑیں چلتی جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں بھیڑ چال۔ ایک بھیڑ کو دیکھ کے دوسری بھیڑ بھی اس کے پیچھے پیچھے۔ ہمارا بھی یہی حساب ہے، ہم بھی ایک کام دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم بائبل کو نہیں دیکھتے، ہم کلام کو نہیں دیکھتے، ہم کلام کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کے 16ویں اور 17ویں آیت پڑھے تو اس میں لکھا ہوا ہے، اور جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرف اپنی صورت و طاس نہ بنا، کیونکہ وہ اپنا منہ کیا کرتے ہیں؟ بگاڑتے ہیں، تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو کیا کرنا ہے؟ اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے اس کا کیا کرے گا؟ بدلہ دے گا، اجر دے گا۔ ہم کیسا روزہ رکھ رہے ہیں؟ ہمیں اس طرح کا روزہ رکھنا چاہیے نا۔ یہ مسیح یسوع کے ورڈ ہے، یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، پادری عاشق کی گل نہیں ہے یا نبیوں کی گل نہیں ہے، یہ مسیح یسوع کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتا ہے جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں کیا کر؟ تیل ڈال، تیل ڈال۔ تیل لگانا نہیں ہے، کئی لوگ ہاتھ مال کے تیل ڈال لیتے ہیں، تیل ڈالنا ہے، یعنی کہ تیل ڈالیں تاکہ آپ کا سر چپڑا ہو، آپ کا سر جو ہے وہ فل آئلی ہو، اور منہ دھوئیں
تاکہ آپ کے چہرے پر رونق ہو، آپ فل انوائنٹنگ نظر آئیں، آپ مسح سے بھرے ہوئے نظر آئیں، آپ کے چہرے پر رونق ہو، اداسی نہ ہو۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کے چہرے اداس نہ ہوں، بلکہ آپ کے چہرے فریش نظر آئیں۔ ہاللیلویہ۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے چہرے اداس ہو جاتے ہیں، ہمارے چہرے ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے جب تیرا بدن کمزور ہوتا ہے تو تیری روح جو تیرے اندر ہے وہ پاورفل ہوتی ہے۔ آپ کا بدن کمزور ہوگا لیکن آپ کے اندر جو پاک روح ہے، جو خدا کا روح ہے، وہ کیا ہوگا؟ وہ پاورفل ہوتا جائے گا، کیونکہ خدا کا روح آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، خدا کا روح آپ کو پاور دے رہا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم نے ماتم نہیں کرنا بلکہ ہم نے خوشی کرنی ہے۔ یہ ہمارے لیے ماتم کے دن نہیں ہے، روزوں کے جو ایام ہیں یہ ماتم کے ایام نہیں ہے، بلکہ یہ خوشی کے ایام ہے۔ ہم خوشی سے روزہ رکھیں، ہم خدا کے حضور آئیں، خوشی کے ساتھ آئیں، تاکہ خدا میں کیا کرے؟ برکت دے۔ کدی دیکھا جی یسو کسے جنازے تے گیا بھائی تے جڑے جنازے تے گیا اوتھے مردے زندے ہوئے ہیں۔ یسو نے کوئی جنازہ پڑھایا ہے تے یسو زندہ ہے تے دا مطلب ہے کہ اسی وہ نال زندہ ہاں، جہاں وہ ہے وہاں ہم بھی رہیں گے۔ ہاللیلویہ۔ یسو نے مردوں کو زندہ کیا۔ وہ لوگ جو ماتم کرتے ہیں، راکھ ڈالتے ہیں، اپنے کپڑے پھاڑتے ہیں، ٹاٹ اوڑھتے ہیں اور ماتھے پہ ٹیکا لگاتے ہیں، وہ یہ بالکل جو ہے بائبل کے مطابق قانون نہیں ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ بائبل ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہم نے سر میں تیل ڈالنا ہے تاکہ ہمارا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ روزہ دار جانے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اور وہ مسیحی نہیں ہے جو روزہ نہیں رکھتا، وہ مسیحی نہیں ہے جو روزہ نہیں رکھتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ایسے روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کا مطلب ہے مسیحی لوگوں کو روزہ رکھنا چاہیے، بائبل کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے۔ چاہے آپ بیمار ہیں، آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں، روزہ رکھ کے دعا کریں۔ جب آپ روزہ رکھ کے دعا کرتے ہیں تو خدا آپ کی دعا کو سنتا ہے۔ آپ تھوڑے ٹائم کے لیے روزہ رکھ لیں، اب روزہ نہیں رکھتے، آپ دعا زیادہ کرنا شروع کر دیں، زیادہ ٹائم دعا کو دیں۔ آپ جہاں 1 گھنٹہ دعا کرتے ہیں، آپ 3-4 گھنٹے دعا کریں تاکہ آپ کی دعا جو ہے عالم بل پر سنی جائے۔ آپ کی دعا سے جو ہے وہ بہت بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ روزہ جو ہے وہ آسمان، وہ ایسی چابی ہے جو آسمان کو کھول دیتا ہے۔ روزہ آسمان کو کھولتا ہے، کیونکہ خدا آپ کو پریشان دیکھنا نہیں چاہتا، خدا آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے خوشی کے ساتھ روزہ رکھیں۔ آئندہ کے بعد آپ نے ایک باتوں پہ غور نہیں کرنی، ٹیکے نہیں لگانے۔ میں بھی جب کیتھولک تھا، میں بھی جب مجھے پتہ نہیں تھا بائبل کے بارے میں، کلام کے بارے میں پتہ نہیں تھا، تو میں بھی ٹیکے لگاتا تھا۔ میں بھی جاتا تھا، جا کے ٹیکے لگواتا تھا۔ ماتھے پہ لگانا، اس وقت فیس بک یا یہ چیزیں، سوشل میڈیا تو نہیں تھا، لیکن اس وقت یہ چیزیں تھیں اور لگاتے تھے۔ جب کلام سے پتہ چلا، جب کلام میں ہم نے پڑھا، جب کلام سے ہمیں اس چیز کا انفارمیشن ملی، تو پھر اس کے بعد یہ سارا کچھ ہم نے چھوڑ دیا، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں جو ہے وہ ان راہوں پر چلنے کی ہدایت نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے تو اس راہ پہ چل جس راہ پر تیرے بچوں نے بھی جانا اور انہوں نے بھی جانا ہے۔ اپنے بچوں کو اس راہ پر تربیت کر جس پر انہوں نے جانا ہے۔ اگر ماں باپ صحیح راستے پہ چل رہے ہوں گے تو اس کے بچے بھی صحیح راستے پہ جائیں گے۔ آمین، ہاللیلویہ۔ اس لیے ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا کے کلام کی طرف توجہ کریں، خدا کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں کبھی بھی غلط راہوں پر لے کر نہیں جاتا، خدا کا کلام ہمیں صحیح تربیت کرتا ہے۔ خدا کا کلام پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں لگتی تو خادموں کے پاس جائیں، پادریوں کے پاس جائیں، بائبل ٹیچر کے پاس جائیں۔ آپ کہیں گے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، مجھے سمجھائیں، تو پھر آپ جب سمجھیں گے تو پھر آپ بائبل کی تعلیم کو صحیح جانیں گے۔
ہم بائبل پڑھتے جاتے ہیں, سمجھ نہیں آتی, چھوڑ دیتے ہیں, آگے چلے جاتے ہیں, اور ہم آگے چلتے جاتے ہیں اور اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. ہمیں کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا کا کلام سمجھیں اور سمجھ کر پڑھیں تاکہ خدا آپ کی زندگی کے اندر کام کرے. میرے عزیزو, اس بات کو ہم نے غور کرنا ہے. کلام میں یہ بات لکھی گئی کہ میرے لوگ جو ہیں وہ اپنے معرفت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ہلاک ہو جاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں میں تو تمہیں جو ہے وہ تمہارے سر پہ روغن لگانا چاہتا ہوں, خوشی کا تیل لگانا چاہتا ہوں. خدا تو ہمیں جو ہے وہ دلہا بنانا چاہتا ہے, خدا تو ہمیں ایک اچھا انسان بنانا چاہتا ہے. تو ہمیں اس بات پہ غور کرنی ہے. تو خدا کے کلام کی طرف توجہ کریں تاکہ خدا ہمیں برکت دے اور ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے خدا کا جلال ظاہر ہو. خدا ہم اس کلام کو اس طرح سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.